السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کبھی ستاروں کو دیکھ کر یہ خیال تو آیا ہی ہوگا کہ آخر وہاں کیا ہے؟ یہ سوال انسان ہمیشہ سے پوچھتا آیا ہے، لیکن آج ہم اس کے جواب کے بہت بہت قریب ہیں۔ تو چلیں مستقبل کی خلائی کھوج کے اس سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ہماری دنیا اور ہمارے ایمان کے لیے کیا مطلب ہے۔ بات شروع کرتے ہیں قرآن کی اس آیت سے۔ سوچیں ذرا، 1400 سال پہلے یہ آیت کائنات کی ایک ایسی حقیقت بتا رہی تھی جسے سائنس نے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی دریافت کیا ہے کہ یہ کائنات رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے، اور یہی پھیلاؤ، یہی وسعت دراصل ہمیں کھوج کی ایک کھلی دعوت دے رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کائنات کوئی بند کتاب نہیں ہے۔ ارے یہ تو ایک ایسی کہانی ہے جو ابھی بھی لکھی جا رہی ہے، ہر لمحہ یہ پھیل رہی ہے اور نئے نئے راز ہمارے سامنے لا رہی ہے۔ تو یہ دعوت صرف دیکھنے کی نہیں بلکہ اس وسعت کو سمجھنے کی ہے اور اس کے بنانے والے کی عظمت کو پہچاننے کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان نے یہ دعوت قبول کر لی ہے۔ اب ہمارے خواب اور منصوبے صرف چاند تک محدود نہیں رہے، ہماری نظریں اب بہت دور ان ستاروں پر ہیں جو ایک بالکل نئے انسانی مستقبل کی امید دلا رہے ہیں۔ تو اگلا پڑاؤ کہاں ہے؟ جی ہاں، مریخ، بلکہ اس سے بھی آگے۔ سائنسدان پوری سنجیدگی سے منصوبے بنا رہے ہیں کہ کیسے وہاں جایا جائے اور شاید وہاں بستیاں بسائی جائیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ اب کوئی فلمی کہانی نہیں رہی، یہ ایک حقیقت بننے جا رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مریخ پہنچ جائیں گے، اس سے آگے بھی ٹیکنالوجی تو ہمیں لے ہی جائے گی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ سفر ہمیں آخر کہاں لے کر جا رہا ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہماری نیت کا امتحان ہوتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ صرف ایک ٹیکنیکل کامیابی کے لیے ہے، صرف اپنا جھنڈا گاڑنے کے لیے، یا پھر اس ساری وسعت میں، اس عظیم کائنات میں ہم اپنے بنانے والے کی نشانیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ جو بھی جواب ہوگا نا، وہی ہمارے اگلے قدم کی سمت طے کرے گا۔ دیکھیں، اسلام کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ہر علم، ہر دریافت ہمیں ہمارے رب کے اور قریب لے جائے۔ ذرا تصور کریں، جب کوئی خلا سے ان لا تعداد ستاروں اور گیلیکسیوں کو دیکھتا ہوگا تو اللہ کی عظمت کا احساس کتنا گہرا ہو جاتا ہوگا۔ تو یہ جو بے پناہ علم اور طاقت ہے، اس نے آج انسانیت کو ایک چوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ یوں سمجھے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک چابی ہے جس سے ترقی کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے اور خدا نخواستہ تباہی کا بھی، اور انتخاب وہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ ایک راستہ تو سیدھا ہے، انسانیت کی بھلائی کا۔ اسی ٹیکنالوجی سے ہم موسم کی تبدیلیوں کا پتہ لگاتے ہیں، رابطے بہتر بناتے ہیں اور قدرتی آفات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا راستہ بھی ہے، وہ ہے طاقت اور غرور کا راستہ، جہاں انسان اپنی کامیابیوں کے نشے میں اپنے بنانے والے کو ہی بھول جاتا ہے، اور پھر یہی ترقی اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، یہ کائنات، یہ زمین، یہ ستارے، یہ انسان کی ملکیت نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور ہمیں یہاں ایک امانت دار، ایک نگران بنا کر بھیجا گیا ہے، مالک یا فاتح بنا کر نہیں۔ اور سچ پوچھیں تو اس پورے سفر میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ انسان ستاروں تک تو پہنچ جائے لیکن اس زمین کو بھول جائے جہاں اس کا ماتھا سجدے میں جھکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی سب سے بڑی کامیابی ہی اس کی سب سے بڑی ناکامی بن جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر میں ہم اس ساری بحث کو سمیٹے کیسے؟ یہ جو باہر کا سفر ہے ستاروں کی طرف، یہ ہمارے اندر کے سفر کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ جو ظاہری کھوج ہے، یہ ہمیں اصل حقیقت تک کیسے لے جا سکتی ہے؟ اور اس کا جواب بہت خوبصورت ہے کہ انسان کائنات میں جتنا بھی دور نکل جائے، اگر اس کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے نا، تو وہ ہر قدم پر صرف نئی دنیاؤں کو نہیں بلکہ اپنے رب کی عظمت کو پہچانے گا۔ کیونکہ اصل سفر فاصلوں کا نہیں، اصل سفر تو پہچان کا ہے، معرفت کا ہے۔ تو چلیں اس بات کو ایک دعا پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی علم دے تو اس کے ساتھ عاجزی بھی دے، اور جب ترقی دے تو اس کے ساتھ تقویٰ بھی دے۔ ہماری ہر سائنسی کامیابی ہمیں غرور کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کے اور قریب لے جائے۔ آمین۔